يا محمد يا جد الحسنين ارفق بأحبابك اشفع فينا يا نور العين. يا محمد يا جد الحسنين ارفق بأحبابك واشفع فينا يا صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا. اور اونچی بات کے ساتھ کیونکہ میلاد منا رہے ہیں تو میلاد تو خوشی کے ساتھ مناتے ہیں تو جھوم جھوم کے کہیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک. میں ابھی بھی کچھ چہرے دیکھ رہا ہوں ابھی شرما رہے ہیں, پتہ نہیں ہماری آواز کیسی ہے, تو کچھ ساتھ والا کیا کہے گا بھائی یہ تو پہلے تو پڑھتا نہیں تھا ہم پڑھ رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیں, کل قیامت کا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہوگا. جیسی بھی آواز ہے قربان کر کے اونچی آواز کے ساتھ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. میرے سرکار, ہم چاہتے ہیں بات بن جائے, سب کہیں میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. کہیے میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. اور میری والا نکما ہوں مگر آپ کہو میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہو. مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا. مل کے کہیے صلی اللہ علیہ یا. ادھر سے ذرا آواز کم ہے, ذرا میرے نوجوان بھائی بیٹھے اونچی بات کے ساتھ وسلم علیہ یا. حمد باری تعالیٰ جو مجھے حاجی خادم حسین صاحب نے مجھے حکم دیا کہ یہ آپ نے پڑھنا ہے 2 اشعار, کیونکہ 3 4 5 کلام مجھے اپنے ٹائم میں پڑھنے ہیں. میرا دل ہے کہ اس کو طویل نہ کیا جائے تو سارے کلام میں پڑھ لوں. میرے ساتھ مل جائیے. حضور کے میلاد کے صدقے سے
ہم سب اللہ کے کرم کے امیدوار ہیں. جب وسیلہ میلاد کا ہوگا تو انشاءاللہ کرم ہوگا. میرا تو ایمان ہے, میرا عقیدہ بھی ہے, اہل سنت کا عقیدہ ہے. ہم سب یہاں اس لیے آئے ہیں کہ ہم حضور کے میلاد کا وسیلہ ڈالیں گے اور ہماری دعائیں قبول ہوگی. اب جیسی بھی آواز ہے, آپ نے جو میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ مل جائیں گے اور محبت کے ساتھ کہیں گے کرم 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 مولا کر کرم کرم مولا مولا کرم 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 مولا کر کرم کرم مولا. مل کے اونچی آواز کے ساتھ کہیے کرم کرم مولا کرم کرم اللہ کرم 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 مولا کر کرم کرم مولا مولا تو بادشاہ مولا تو بادشاہ. مل کے کہیے ذرا تو بادشاہ مولا تو بادشاہ مولا تو بادشاہ مولا تو بادشاہ. میں ہاں گدا رکھی شرم مولا کر کرم کرم مولا مولا کرم کرم مولا کرم مولا کرم. ایک دفعہ سارا اللہ کا گھر گونجنا چاہیے, پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے. اونچی آواز کے ساتھ کہنا ہے کرم کرم مولا 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 کرم 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 مولا کر کرم کرم مولا. رحمت دا دریا الہی رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا مولا. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا ہاں. رحمت دا مولا رحمت دا مولا رحمت دا مولا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا مولا. اگلی گل سارے نے کہنی ہے کہ جے ایک قطرہ بخشے مینوں جے ایک قطرہ بخشے مینوں جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا مولا. کرم کرم مولا کرم کرم مولا کرم کرم مولا کرم 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 مولا کر کرم کرم مولا مولا. جے ویکھا میں عملہ والے جے ویکھا میں عملہ والے جے ویکھا میں عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے مولا. جے ویکھا میں عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے مولا. جے ویکھا میں رحمت تیری جے ویکھا میں رحمت تیری ہاں جے ویکھا میں رحمت تیری بلے 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 مولا. کرم کرم مولا 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 کرم 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 مولا کرم کرم مولا کر کرم کرم مولا. تو اللہ کا نام لینا ہے, سارے نے کہنا ہے اللہ 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 اللہ.
اللہ 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 اے رحیم کلیم علیم ربا توفیق عبادت دے مینوں محشر وچ صدقہ سونے دا توفیق عبادت دے مینوں دنیا اتے قائم روے میرا بھرم مولا کر کرم کرم مولا مولا کرم 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 مولا کرم کرم مولا کر کرم کرم مولا بولو اللہ 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 حضور کا میلاد منا رہے ہیں اونچی بات کے ساتھ کہنا ہے اللہ 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 بہت لمبا یہ کلام تھا میں نے جلدی سے اس کو اب فرمائش ہے ایک ایسے کلام کی مجھے بھائی جان جب مجھے باہر ملے تو مجھے کہا کہ یہ کلام تو میں اسی کے چاند اشعار پڑھ رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ اے اللہ آج اس محفل کے صدقے سے سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو جائے اور کیونکہ حضور کا میلاد ہے تو مانگنا چاہیے نا بھائی کیوں نہ مانگے جب ہمیں ملتا ہی یہ صدقہ ہے نا تو پھر مانگنا چاہیے سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو جائے خوبصورت کلام انہوں نے مجھے کہا میں اس کے 2-3 اشعار میں پڑھ رہا ہوں مل کے کہیں گے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میرے آقا کا بہت مزے کے ساتھ محبت کے ساتھ کہیے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں حاجیو آؤ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں اب میں جو شعر پڑھنے لگا ہوں اب آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ سمجھ گئے میری بات شعر سنیے کہ مکہ میں عمرہ کرنا تھا سو کر لیا جس قدر اس قدم
اب مدینے سے اب مدینے سے دوری گوارا نہیں، اب مدینے سے دوری، جس نے جانا نا مدینہ پاک والا اونچی بات کے ساتھ کہے، اب مدینے سے دوری گوارا نہیں، عاشقوں کا تو کعبہ مدینے میں ہے، عاشقوں کا تو کعبہ مدینے میں ہے، عاشقوں کا تو کعبہ مدینے میں ہے۔ اور شعر سنیے کہ پھر مجھے موت کا کوئی خطیر نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے بولو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، ہاں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ اور صاحب علم حضرات تشریف فرما ہے، شعر ان کی نظر کر رہا ہوں کہ عرش اعظم سے اونچی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے۔ سبحان اللہ نہیں آپ نے کہا، ورنہ اتنے زور والے کلام تو میں نے پڑھنے نہیں تھے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بھئی اس طرح پڑھیں گے، اب تو مجھے فرمائشیں اس طرح کی ہوئی ہیں، بس آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے۔ شعر پھر سنیے، سمجھ کے سنیے کہ عرش اعظم سے اونچی بڑی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ ماشاءاللہ سرکار کی آمد، جیسا نعرہ تو یہ ہے ابھی آج، کیونکہ ہم تو میلاد بنا رہے ہیں، سرکار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، انہیں زور نہ کہنا ہے، جنہیں زور بنا رہا لمدے انہیں زور نہ کہنا ہے کہ میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے،
کے ساتھ کیا میرے ساتھ مل جائیں گے کہ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کب کہ کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ کلام مجھے علماء تشریف فرما ہے تو جہاں علماء بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے، وہاں پہ کلام پڑھنے کا مزہ آتا ہے۔ میں راستے میں سوچ رہا تھا، میں رات کو ایک محفل میں تھا، مجھے جگہ کے نام بھی نہیں آتے، پہلی دفعہ میں آیا ہوں، تو وہ مجھے کہہ رہے تھے جی پنجابی پڑھنی ہے آپ پنجابی پڑھیے گا، آپ ایسے کیجیے گا، یہاں پہ کوئی کلام اس طرح کا نہیں پڑھنا۔ اب یہاں جب میں راستے میں تھا تو حاجی خادم حسین صاحب مجھے کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے کہ آپ نے کلام اعلی حضرت پڑھنا ہے۔ میں اتنا خوش ہوا، میں نے کہا یار یہ تو بڑی مزے کی بات ہے کہ اعلی حضرت کے ساتھ محبت کرنے والے پوری دنیا میں ہیں۔ جس کلام کی مجھے فرمائش ہوئی ہے، فرمائشیں تو اور بھی ہیں لیکن میں وہ پہلے پڑھ رہا ہوں کہ ٹائم کا مسئلہ نہ ہو جائے، تو جو جس نعت کے لیے مجھے کہا گیا ہے وہ پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد میلاد پاک کے حوالے سے ہم سرکار کے نعرے لگائیں گے، کیوں نہیں لگائیں گے بھائی، انشاءاللہ مل کے لگائیں گے، مل جائیے اور محبت کے ساتھ بابا سے۔ اس کے بھی میں 3 یا 4 اشعار پڑھ کے میں اس کلام کو وائنڈ اپ کروں گا، آپ نے میرے ساتھ مل کے کہنا ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ ہن جڑا اگلی گل جڑا چاہندا ہے نا وہ بولے ذرا اچھی، پتہ نہیں کدی دعا قبول ہو جائے کہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، رے سر کا موقع ہے او جانے والے، رے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ یہ جو اگلے میں نے 3 اشعار پڑھنے ہیں نا، میں اس کے لیے آپ کو تیار کر رہا ہوں، میں نے یہ شعر پڑھنا نہیں تھا، آپ نے اتنے زور کے ساتھ پڑھا نہیں ہے جتنی آپ نے فرمائش کی تھی۔ میرا دل ہے کہ سونے امام کا سونا کلام ہے، تو آپ نے یہ جو اب شعر پڑھنے اس کے لیے میں آپ کو تیار کر رہا تھا، ذرا اونچی بات کے ساتھ کہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، ہاں میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اب نعرہ لگے گا، اب ہم نعرہ لگائیں گے، وہ نعرہ کیا ہے کہ رہے گا اب
ہاتھ اٹھنے چاہیے ذرا نعرہ رسالت اللہ نے ہاتھوں کو سلامت رکھے نبی کے نام پہ ہاتھ اٹھانے نا علماء فرماتے ہیں جب نعرہ رسالت لگے تو دونوں ہاتھ اٹھائیں بھئی میں کہتا ہوں نہ اٹھائیں آپ ایک ہی اٹھا لیں کہ کل قیامت کے دن یہ ہاتھ گواہی دیں نعرہ رسالت اور زور کے ساتھ نعرہ رسالت آپ اتنے زور کے ساتھ کہنا ہے کہ رہے گا تو خوش ہونے والے بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے تو کہہ رہے ہیں کہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والا میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اب وہ شعر آ گیا جس کے لیے مجھے حاجی صاحب نے کہا ہے اب دیوانے جھوم کے کہیں گے میں کہوں نہ کہوں کہ مل کے پڑھے تو دیوانے تو خود ہی پڑھیں گے کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا چشم عالم سے چھپ جانے والے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے پاس اللہ کی قسم میں حیران ہوں ابھی 7 بجے ہم نے مانچسٹر پہنچنا ہے اب تو 7:30 ہو گئے 8 ہو جائیں گے پر میرا دل ہے یہ شعر ہم پڑھتے رہے اور جتنا حضرت کی یہ جو کفیت بنی ہوئی ہے یہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ان اولیاء اللہ کا صدقہ ہوتا ہے جو یہ نسبتیں ہوتی ہیں کام کر جاتی ہیں میرا دل ہے کہ اس کو دفعہ نہ پوری ایمانداری کے ساتھ اب میں آپ کو دوبارہ نہیں کہوں گا سوری تو میں بار بار آپ کو کہیں جا رہا ہوں پڑھے آپ کہیں گے اچھا بندہ ہے یہ ہمیں کہیں جا رہا ہے پڑھو نہ تو پڑھ نہیں رہا باتیں کر رہے ہیں اب یہ کلام ہی ایسا دل کرتا ہے کہ آپ کو بار بار کہوں تو سونے ایمان کا سونا کلام ہے نا بس اب آپ کو آخری دفعہ کہہ رہا ہوں پر آپ نے بھی ثبوت دینا ہے حضور کے میلاد منانے کا پورے زور کے ساتھ کہنا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ 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 تو زندہ ہے
چشمے عالم سے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ وہ زندگی حضور ہے سے یہ کلام بھی میں پڑھتا ہوں نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق ماشاءاللہ صدا جی ہیں جی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے میں اس کلام کو کیا بات ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے کیا بات ہے آپ ایک دفعہ کہنے ذرا میرا دل بھی چمکا دے میرا دل بھی چمکا دے اب جو پڑھے لکھے حضرات سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی میں کیوں کہوں جو پڑھے لکھے ہیں سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ شعر بڑا سمجھنے والا ہے کہ تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے ہیں جب کھانے گرانے اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے چند رانے والے میرا دل بھی چمکانے والے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سردار کی آمد سردار کی آمد سردار کی آمد نعرے کی آمد اللہ کی آمد حضور کی آمد سبحان مصطفیٰ مجھے یہ جو نعرے لگ رہے ہیں نا ابھی انہوں نے نعرہ لگایا آج پنجابی پھر پڑھیں گے جب آئیں گے نا انشاءاللہ پھر پڑھیں گے ابھی انہوں نے نعرہ لگایا تو مجھے تاج دار گولڑا حضور پیر سید نصیر الدین نصیر ان کا کلام یاد آ گیا انہوں نے بھی یہ نعرہ لگایا ہے جو میرے بھائی نے لگایا ہے کہ غلامی رسول میں ڈرنا نہیں کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ غلامی رسول میں انشاءاللہ ہے ایسے ہی ہے مومن ہوتا ہی وہ ہے ہاں حضور کے ساتھ محبت کرنے والا ہوتا ہی وہ ہے اب یہ میں کلام پڑھنے لگا ہوں بس 2-3 اشعار میں پڑھ رہا ہوں تاجدار گولڑا حضور پیر سید نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جو انہوں نے نعرہ لگایا ہے کہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے آئیڈینٹی کس مسجد میں حضور کے دیوانے کس طرح جھوم جھوم کے کہہ رہے ہیں جب آئے گا نا قربان زمانہ ہے اس نات اس تو بعد 2 شعر پڑھنے نے تے دو بھی جڑے سے نعرہ لا رہے ہیں نعرہ حیدری جڑے حضور دی آلہ محبت کرنا لے بیٹھے انہاں دی نظر کرنا ہے میں کہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان ایک دفعہ اونچی آواز نہ کہہ دیو قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا
کیوں میلاد مناتے ہیں؟ کیوں سرکار کی عظمت کے نعرے لگاتے ہیں؟ کیوں حضور کی آل کے نعرے لگاتے ہیں؟ اس لیے لگاتے ہیں. اب شعر سنیے کہ کل پل سے ہمیں جس نے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا بولو زہرا کہاں بولو زہرا کہاں بولو زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا نعرہ حیدری زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے. اور کون زہرا؟ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا؟ اتنا بڑا شعر کہہ دیا کہ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ، قربان زمانہ ہے. اور آخری میں یہ دو اشعار پڑھ رہا ہوں کیونکہ آپ عشاء سے پہلے کا یہ وقت ہے، میں اپنے وقت پہ انشاءاللہ چھوڑ دوں گا. یہ آخری کلام، اور کلام بھی ایسا ہے. ابھی ایک فرمائش رہ گیا کہ صاحب انشاءاللہ ہم انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور یہ رشتے پیار کے حضور کی نعت کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے. تو انشاءاللہ جب پھر زندگی رہی تو حاضری ہوگی تو کوئی کلام اگلے سال کے لیے بھی تو رہنا چاہیے نا. تو آئیے یہ میں کلام پڑھ رہا ہوں، اور ایسا کلام ہے کہ بچے نو آتا ہے. ابھی آپ لنگر کھا رہے تھے، یہ چائے پی رہے تھے، سبز چائے، خوبصورت ماحول تھا. میرے دل میں آیا کہ آپ جیدہ کھائیے، وہ دے گیت گائیے، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ تیرا کھان تے تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا کھان تے تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ. جڑا جنہ کھانا نہ ضرورت سکتا ہے انہیں اونچی آواز نہ کہہ دے تیرا کھان تے تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پھر نور کی آمد مرحبا. سب مل کر بولو مرحبا، ذرا جھوم کے بولو مرحبا،
ذرا زور سے بولو مرحبا مکے کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ اب جب بات مکمل ہو تو دیوانے کہیں گے سبحان اللہ۔ پہلا شعر سننا ہے جدو فکرہ ختم ہوئے تو دیوانے کو کہ میلاد منانا ہے، میلاد منانا ہے، گج بچ کے ایک ہاتھ بلند کرنا تو کہنا ہے سبحان اللہ۔ پہلا شعر سنو کہ حلیمہ کر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے حلیمہ کر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے تے آکھے میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ میں کچھ بھی نہیں جی تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ میں کچھ بھی نہیں جی تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں سب کچھ ہاں جی میں تیرا صداواں یا رسول اللہ، میں سب کچھ ہاں جی میں تیرا صداواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ اب زور کے ساتھ کہنا ہے سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، مکے کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، ذرا جھوم کے بولو مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، ذرا جھوم کے بولو مرحبا، ذرا زور سے بولو سونے کی آمد مرحبا، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ اور آخری شعر پڑھ رہا ہوں، ہر بندے کی آرزو ہے کاش ایسا ہو جائے، ہمارے دل کی کیفیت ایسی ہو جائے، ہمارے پڑھنے کی کیفیت ایسی ہو جائے، حضور کے میلاد میں آنے سے جو بندے کے اندر جو ایک روحانیت آتی ہے کاش وہ آ جائے، ہمارا ظاہر باطن ایک ہو جائے۔ تو پھر کیا ملتا ہے میلاد میں آنے سے؟ آرزو جو میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان بزرگوں کو سلامت رکھے۔ تو آئیے جو سفید بال ہوتی ہیں اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، تو ان کے وسیلے سے ہم حضور کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں۔ اب دیوانے جھوم جائیں گے اور مل کے کہیں گے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ میں نے پوری ایمانداری کے ساتھ زور سے کہیے سبحان اللہ کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، میٹھے کی آمد مرحبا، مکے کی آمد مرحبا، مدنی کی مرحبا، اول کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، ذرا جھوم کے بولو مرحبا، تو حق
کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا مکے کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا سب مل کر بولو